قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بعدي أبي بكر وعمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں اللہ ان مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں اور اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں. میں نے سابقہ درس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں عرض کیا تھا. حضور کی وفات کے بعد کیونکہ اللہ کا جو پہلا نظام ہے وہ یہی ہے جو حضور نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں تسوسہم الانبیاء، ان کی سرداری رہبری انبیاء کرتے تھے. ایک نبی فوت ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک اور نبی آ گیا. لیکن اللہ نے میرے اوپر نبوت ختم کر دی، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، تو اب میرے خلفاء اور میرے صحابہ جو ہیں وہ رہبری کریں. تو سیدنا آقا انعامدار رحمت دو جہاں کے بعد جو پہلا مقام ہے وہ ہے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اچھی طرح کوشش کریں سمجھنے کی. سیدنا ابو بکر جو ہیں ان کا نام عبداللہ ہے. ابو بکر جو ہے آپ کی کنیت ہے اور صدیق جو ہے آپ کا لقب ہے. اچھی طرح یاد رکھ لیں کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کو نام بھی نہیں آتے سیدنا ابی بکر. آپ کا نام گرامی عبداللہ ہے یعنی اسلام لانے کے بعد، اور کنیت آپ کی ابی بکر ہے. لقب آپ کا صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے. یاد رکھیں یہ دو لقب ہے حضرت ابو بکر کے. اور حضرت ابی بکر کے والد کا نام عثمان ہے اور کنیت ابی قحافہ ہے. اور حضرت ابی بکر کی والدہ کا نام سلمہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے. قبیلہ بنو تیم سے آپ کا تعلق ہے اور تقریباً 8ویں پشت میں وہ مل جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور سیدنا ابی بکر حضور پاک سے 2 سال عمر میں چھوٹے ہیں.
سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی بڑے پرہیزگار، متقی، راست باز اور بہت بڑے اپنے وقت کے تاجر تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند زمین پہ آیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ہر ٹکڑا جو ہے وہ کسی نہ کسی گھر میں چلا گیا، پھر سارے ٹکڑے جمع ہو کے میرے پاس آ گئے۔ اور ویسے خود سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھے علم الانصاب کے اور تعبیر رویا کے بہت بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ آقا کی موجودگی میں، سرکار دو عالم کی موجودگی میں کوئی خواب دیکھتا، حضور فرماتے ابو بکر اس کی تعبیر تم بیان کرو۔ یعنی اتنا بڑا معبر تھا یہ، اور علم الانصاب بڑا مشکل علم ہے، لیکن اس کے بھی وہ اپنے وقت کے مانے ہوئے عالم تھے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ بحیرہ راہب نامی ایک بہت بڑا یہود کا عالم تھا، میں نے اس کے پاس جا کے یہ خواب بتلایا۔ اس نے کہا کہ ابو بکر آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک نبی پیدا ہوں گے جو خاتم الانبیاء ہوں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر تم آپ پر ہوگے، اور آپ کے ساتھ ہی ہوگے حتیٰ کہ آخر وقت تک۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بہرحال مجھے تو اس وقت یہ تصور ہی نہیں تھا نا کہ نبی پیدا ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں گیا، ایک ازدی قبیلے کا ایک بہت بڑا عالم تھا، وہ مجھے ملنے کے لیے آیا، الگ لے گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا نام ابو بکر ہے؟ میں نے کہا ہاں ابو بکر ہے۔ فرمایا قریش سے ہو؟ میں نے کہا قریش سے ہوں۔ فرمایا کہ بنو تیم سے ہو؟ تم بنو تیم قبیلہ ہے آپ کا؟ اب میں نے کہا ہاں بنو تیم سے ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت ہے تو بڑی بے ادبی، لیکن میں مجبور ہوں، اگر آپ اپنا قمیض مبارک ذرا اٹھا لیں تو میں آپ کے پیٹ پر ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے جو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر فرماتے وہ اتنا بڑا عالم تھا اور اس کا ایک مقام تھا اپنے قبیلے میں، اپنے قوم میں۔ میں نے قمیض اٹھایا، اس نے دیکھا تو ایک تل کا نشان تھا، کہنے لگا ہاں بالکل صحیح بات ہے، یہ وہی آپ ہی ابو بکر ہیں جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، اور میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نبی کے سب سے پہلے ایمان لانے والے بنو گے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے یہ خواب بھی سن لیا، کیونکہ تصور میں نہیں تھا نا یہ بات کہ ایک نبی ہوگا اور اس پر ایمان لانے والا سب سے پہلا ابو بکر ہوگا رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ لم یسجد صنما قط، جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، یعنی حالانکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اور ان کے والد ابی قحافہ جو ہیں وہ بہت بڑے بت پرست تھے، ان نے تو الگ اپنی عبادت کے لیے مندر بنایا ہوا تھا، لیکن ابو بکر نے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ ایک دن نبی قحافہ نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی مجبور کیا کہ بیٹا تم کیوں باپ دادے کے دین سے منحرف ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان میرا دماغ نہیں مانتا یہ بات کہ ایک بت ہے جس کو ہم خود پتھر تراش کے بناتے ہیں پھر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے عقل میں بات نہیں آتی کہ بھی یہ بت تو ہم خود بناتے ہیں، یہ جتنی دیوی دیوتا کی صورتیں ہیں ہم سب خود بناتے ہیں،
یہ جتنی مہاتما بدھ کے بڑے بڑے مجسمے ہیں یہ سب ہم خود بناتے ہیں. امیروں نے سونے کے بنا لیے, غریبوں نے مٹی کے بنا لیے. بناتے تو ہم خود ہیں نا. انہوں نے کہا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ چیز جس کو ہم بناتے ہیں وہ پھر کیسے ہمارے لیے واجب الاحترام ہو جاتی ہے کہ ہم عبادت کریں اور اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے ہم سوال کریں. کیا مطلب؟ میرا دماغ ابا جان نہیں مانتا, مجھے اور کوئی ضد نہیں ہے. اسی طرح صحیح آثار میں آتا ہے کہ ایک صحابی مسلمان ہونے کے بعد آپس میں صحابہ بیٹھتے تھے تو باتیں بھی کرتے تھے. تو ساتھیوں نے انہیں کہا کہ تم ہمیں اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ سناؤ. انہوں نے کہا یار تم سب مسلمان کہتے ہو کہ بت جو ہے وہ نفع نہیں دیتے, لیکن مجھے میرے بت نے بڑا نفع دیا. صحابہ حیران ہو گئے کہ بت نے کیسے نفع دیا. اس نے کہا کہ مجھے اپنے یعنی الہ سے, معبود سے اتنی محبت تھی کہ میں سفر میں بھی اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا. وہ جو میں نے بت بنایا ہوا تھا نا, بڑے بت تو مندروں میں ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی ہوتے ہیں, سفر میں بھی ہوتے ہیں, حضر میں بھی ہوتے ہیں. اب تو خیر پلاسٹک کے بھی خدا آ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے ساتھ رکھتا تھا. ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا جنگل میں, صحرا میں, تو میں ہمیشہ میری عادت تھی کہ میں اٹھنے کے بعد پہلے جا کے اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا تھا, پھر غسل کرتا تھا, پھر آ کر میں اپنے اس بت کے سامنے عبادت کرتا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سامان کی وہ ساتھ ہی اس بت کو رکھا اور خود دور نکل گیا کہ بھی میں فارغ ہو کے چشمے سے پانی شانی وضو شضو کر کے, وضو کا تصور نہیں تھا, وہ اشنان کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لومڑی جو ہے نا وہ میرے اس خدا پہ کھڑی ہوئی پیشاب کر رہی ہے. کسی سہارا سے لومڑی نکل آئی نہیں, لومڑی ہوتی تو بڑی نکال ہے نا. تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا عجیب بات ہے, احاذا رب یبول علیہ الثعالب, یہ رب ہے جس پر لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں. نہیں اس کو نہیں روک سکتا تو میرے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے. آیا کہتے میں توڑ پھوڑ کے پھینک دیا, سیدھا مدینے آیا اور حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ دیا. دیکھو مجھے بت نے نفع دیا ہے کہ نہیں. بات سمجھ آ گئی نا. اصل بات یاد کرو, دعا کرو اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کرے. ورنہ لاکھ حج پڑھو وہی کا وہی ہے. داڑھی منڈانے والا منڈاتا ہے, جھوٹ والا جھوٹ بولتا ہے, راشی رشوت کھاتا ہے, سود والا سود کھا رہا ہے, دھوکے دینے والا دھوکے دے رہا ہے. پھر حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے فرمایا آخر زمانے میں ایک وقت آئے گا علماء اور پیر شہرت کے لیے حج کریں گے کہ فلاں مولوی نے 50 حج کیے ہیں, اور فرمایا دنیا دار جو ہیں وہ تجارت کے لیے حج کریں گے, اور غریب جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کرے گا. حج ہی کوئی ایک ایک ہوگا. آج دیکھ لیں جن کے گروپ ہیں, بزنس ہے, حج کا قصہ ہے, وہ ہر سال آ جاتے ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ اس کو حج کی محبت ہے, وہ تو اپنا گروپ سنبھالنے آتا ہے. یہ تو بزنس ہے نا, کاروبار ہے. اور پھر ہر حج کے اپنے اپنے پیکج ہیں, یعنی 4 لاکھ سے شروع ہو کر 30 لاکھ کا پیکج ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل ہوگا, انٹر کانٹیننٹل ڈشز ہوں گی, اور بنا میں اور عرفات میں بھی ہمیں ٹیچ باتھ اور ایئر کنڈیشن خیمے ملیں گے. انا للہ و انا. حضور پاک کو تو چھپر بھی نہیں ملا.
مینا میں جب حضور آئے ہیں نا تو صحابہ نے کہا، انہوں نے کہا حضور شدید گرمی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھپر بنا لیں۔ انفرمانی مینا بنا ہو من سبق، مینا اس کا ہے جو پہلے آ جائے اس کا حق ہے، میں جگہ نہیں روکنا چاہتا مینا میں۔ یہ تو اب مسجد بنی ہوئی ہے نا، حضور کے وقت میں کہاں یہ مسجد تھی؟ سرکار تو عالم کے زمانے میں کہاں یہ خیمے تھے؟ بس کپڑا باندھ لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئے بیچارے، کوئی لکڑی کھڑی کر دی، کسی نے خیمہ خود کھڑا کر لیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ حج کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو نمازیں ہوٹل پہ پڑھتے تھے ہوٹل پہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آیا کہ بھی میں نے رکوع میں کیسے جانا ہے، پھر قیام، قعود، سجود، تشہد، کوئی بدل نہیں، جیسے لوگ کریں گے ابھی کر دیں گے اللہ اکبر۔ ساتھ کھڑا ہوا آدمی اگر جنازے میں ہاتھ اٹھائے یہ بھی اٹھا لیں گے، وہ نہ اٹھائے یہ بھی نہیں اٹھائیں۔ وہ ایک سلام پھیرے یہ بھی ایک سلام پھیر لیں گے، وہ 2 سلام پھیرے یہ بھی 2 سلام پھیر لیں گے، ان کو پتہ ہی ہوتا کوئی نہیں۔ ایمان سے کہیں کتنے حاجی ہیں خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، کتنے حاجی ہیں جن کو جنازے کی دعا آتی ہے؟ وہ تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیں گے، مرد آباد کا ہو تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے، زندہ باد کا ہو تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ آپ کو بھی بس اتنا آتی ہوگی اللہ مغفر لحینا میتنا، آگے آپ کو بھی انشاءاللہ نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی میری بیٹیاں ہیں ایمان سے کہیں جن کو دعائے قنوت آتی ہے، اور احناف کے نزدیک قنوت وتر میں واجب ہے، نہ پڑھے تو سیدھا حساب ہے، اس کو جب آتی ہی نہیں تو پڑھے گی کیا؟ آج کل تو ہمارا وہی حال ہو گیا نا، ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے پیر ہیں، نام تو میں نہیں لیتا غیبت ہو جائے گی، ان کے سجادہ جو تھے وہ مدینہ منورہ میں میرے پاس آئے ملنے کے لیے۔ علاقے کے لوگ جو ہیں احترام تو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کا، تو کھانا وانا بھی کھایا۔ دوسرے دن آئے کہتے ہیں جی ہمارے مرید ہیں، انہوں نے ہماری دعوت کا اہتمام کیا ہے اور انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ ہمارے کہنے پر تو مکی صاحب نہیں آئیں گے، اگر آپ کہیں تو شاید آ جائیں، آپ مہربانی کریں میری عزت رکھ لیں۔ میں کہا اللہ کے بندے چلو میں کون سا اتنا بڑا آدمی ہوں، میں تو اس لیے لوگوں کی دعوت پہ نہیں جاتا کہ میں ان کو بدلہ بھی تو دے سکوں نا۔ خیر بہرحال وہاں چلے گئے، اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے تو اپنے پیر صاحب کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا تھا، ایک باغ تھا بڑا کسی کا، اس میں بڑا انہوں نے اہتمام کیا تھا، ہم علیحدہ بیٹھے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ پیر صاحب ناراض نہ ہوں، مجھے آپ کے بارے میں کچھ شکایات ملی ہیں کہ آپ آج کل عشق بازی میں بڑے مصروف ہیں، اور چونکہ آپ بہت بڑے عہدے پر بھی ہیں تو جس استانی کو تنگ کرنا ہو اس کا تبادلہ کرا دیتے ہیں یا پھر وہ آپ کا حکم مانے، تو کم سے کم یہ تو سوچو کتنے بڑے باپ کے تم بیٹے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ بڑے آرام سے سنتا رہا۔ جب میں نے بات تقریر شکریہ اپنی ختم کی نا، کہتا ہے مکی صاحب آپ نے بھی ہمارے بڑوں کو نہیں دیکھا، وہ ہمارے بھی باپ تھے۔ کہتے تم جو کہہ رہے ہو نا تمہارے کتنے بڑے باپ کے، تم نے دیکھا جو نہیں، ہم نے تو یہاں عشق کمایا، وہ تو صحرا میں دھکے کھاتے رہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور رو رو کے فریاد کر رہا ہے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، میرے پاس کوئی عمل نہیں۔
ساری طواف میں رو رو کے دعا مانگتا رہا. جب فارغ ہوا میں نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ بیچارے کی نہیں ہے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھا تھا کہ قدرت کی طرف سے ایک تماچا پڑا میری آنکھ نکل گئی. غیب سے آواز آئی کہ تم میرے مہمانوں کو دیکھتے ہو؟ یہ تو ضیوف الرحمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں. جو مہمانوں کو چھیڑو گے تو میزبان کیسے تمہیں معاف کرے گا؟ کہتے اس سزا کو رو رہا ہوں. تو اس لیے خدا کے لیے جتنے دن اللہ مکہ مدینے میں نصیب کرے، نظروں کو جھکا کے چلیں، اٹھا کے نہ چلیں. میری بیٹیاں بھی میک اپ سنگار سے اجتناب کریں. میری بیٹیاں بھی لون کے کپڑے پہننے سے اجتناب کریں. بال کھولنے سے اجتناب کریں. سر سے لے کر پاؤں تک عورہ جو ہے وہ عورہ ہے، اس کا ایک ذرا بال بھی کھلے ہوں تو نماز نہیں ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے، سنگار کر کے، بال کھلے چھوڑ کے اور خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے، بازار میں آئے، فرمایا او زانی عورت کے حکم میں ہے، چاہے اس نے زنا نہیں کیا. اور علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ عورت غسل بھی کرے گی، حضور نے اس کو زانیہ کہا ہے. تو میری بیٹی، خدا کے لیے اللہ نے تمہیں کعبہ نصیب کیا ہے، اللہ نے تمہیں مدینہ نصیب فرمایا ہے. لوگوں کو تو لیلا مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، تمہیں مولا مل گیا ہے پھر بھی خوش نہیں ہو. عجیب بات. کسی کو لیلا مل جائے نا، کسی کی محبوبہ مل جائے، کوئی لڑکی مل جائے، پسند کی شادی ہو جائے، اس کی زمین پہ پاؤں نہیں پڑتے. تمہیں تو مولا مل گیا ہے، گھر میں بلا لیا ہے، طواف کروا دیے ہیں، تمہیں مناسک دکھلا دیے ہیں، تمہیں مقام ابراہیم دکھلا دیا ہے، تمہیں زمزم پلا دیا ہے، تمہیں مینا دکھلا دیا ہے، مزدلفہ عرفات دکھلا دی ہے، تمہیں اپنی رحمت سے سرکار دو جہاں کا روضہ مبارک دکھلا دیا ہے. اتنی بڑی رحمت کے بعد بھی اگر تمہارے اندر تبدیلی نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ مہریں لگ گئی ہے، میں بدقسمت. تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. ابی قحافہ نے مجبور کیا. ابی قحافہ کنیت ہے، یاد رکھو، نام عثمان ہے. اچھا، یہ بھی شرف ابو بکر کو ہے کہ جن کا ابا بھی مسلمان ہوا، اماں بھی مسلمان ہوئی، بیوی بھی مسلمان ہوئی، بیٹے بھی مسلمان ہوئے، بیٹیاں بھی مسلمان ہوئی. یہ شان صرف ابو بکر کا ہے. کہتے رضی اللہ عنہ. یار حاجی کیا ہو گیا تمہیں؟ تنگ آ گئے ہو تو جاؤ اپنے گھر، کیوں خواہ میں ستاتے ہو؟ صحابی کا نام آیا اور تیری زبان سے رضی اللہ عنہ نہ نکلے. اللہ کے ولی کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ، پیغمبر کا نام آئے علیہ السلام، اور میرے مدنی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ شان صرف ابو بکر کی ہے کہ ابا مسلمان، اماں مسلمان، بیوی مسلمان، بیٹے مسلمان، بیٹیاں مسلمان. یہ شرف حضرت علی کو بھی نہیں ملا، حالانکہ حضرت علی رشتہ داری کے لحاظ سے بڑا مقام ہے، حضور کے چاچا کا بیٹا ہے، ابن عم رسول اللہ ہے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی. حضرت علی تم تو مجھ سے ہو، ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، تم میرے بھائی ہو. ہاں لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. اتنا بڑا شان ہے لیکن باپ مسلمان نہ ہو سکا. ابی طالب جو ہے وہ موسم محمد مصطفیٰ ہے. تم تو جھنڈیاں لگا کے حضور کو بنانا چاہتے ہو نا. ابی طالب نے جان، مال، تن، من سب محمد مدنی پہ قربان کر دیا، لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اسلام نہیں لایا. بڑا زور لگاتے ہیں بیچارے شیعہ کہ ابی طالب کو مسلمان ثابت کریں. ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟
ابراہیم کا ابا مسلمان نہیں ہوا، یہ تو اس کا نظام ہے، جس کو چاہے کر دے۔ ابھی قحافہ نے مجبور کیا اور حضرت ابو بکر کو پکڑ کے ساتھ لے آیا، کہا دیکھو ابو بکر، آج تم نے ہر حال میں میرے خدا کی عبادت کرنی ہے، جیسے آج کل ہندو کرتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، پھیرے لگاتے ہیں اور اپنی دیوی دیوتا پر پھول چڑھاتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، جیسے ہم بزرگوں کی تصویروں کو ہار پہناتے ہیں۔ ہم کوئی کم تو نہیں ہے ان سے، وہ دیوی دیوتا پہ پھول چڑھاتے ہیں، ہم قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں۔ شیعہ محرم کا تعزیہ نکالتے ہیں، ہم حضور کا جلوس نکالتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ابھی بکر نے دیکھا کہ آج ابا چھوڑنے والے نہیں، انہوں نے کہا ابا جان آپ ایسا کریں، آپ جائیں، آج میں تنہائی میں آپ کے خدا سے باتیں کروں گا۔ باپ ہے، خوش ہو گیا، چلا گیا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ابا چلا گیا تو اس نے کنڈی بند کی اور آ کے بت کے سامنے کھڑے ہوئے، کہہ رہے کہ بات سنو، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ کہہ رہے کہ اچھا اگر پانی نہیں ہے تو کوئی کھانا وانا تو کھلاؤ۔ کیا خیال ہے آپ کا، بت پانی یا کھانا کھلاتے؟ ہاں جی، نہیں، سیدھی بات کرو۔ اچھا تم اگر پیر کی قبر پہ جاتے ہو شہباز قلندر، تمہیں کھانا کھلاتا ہے؟ نہیں کھلاتا، پانی شانی بھی نہیں پلاتا۔ حضرت داتا صاحب کی مزار پہ تو ملتا ہوگا، وہ لنگر لوگ پکاتے ہیں کہ داتا صاحب پکاتے ہیں؟ خدا سے ڈرو، خدا کے گھر آئے ہو تو اب واپس جاؤ تو توحید کے سپاہی بن کے جاؤ، سنت کے شہدائی بن کے جاؤ۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں کمرے سے باہر نکلا، ایک پتھر ڈھونڈا، ڈھونڈ کے اندر آیا، دروازہ بند کیا، مار مار کے میں نے اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو پانی بھی نہیں پلاتے، کھانا نہیں، اپنی جان تو بچاؤ۔ جو خدا اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ خدا ہوتا ہے؟ اچھا ایمان سے کہیں، اگر کسی بزرگ کی قبر سیلاب آ جائے یا زمین گیلی ہو جائے، پھٹ جائے، ٹوٹ جائے، پیر صاحب خود بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ ہاں جی، نہیں، سیدھی بات کرو، بات کھڑی کرو، مانو یا نہ مانو۔ یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ہمیں توحید کا سبق نہیں ملا تھا۔ اچھا مزارات میں جو ہر سال تم چادریں ڈالتے ہو، وہ چادریں اگلے سال تم اتارتے ہو یا پیر صاحب اتار کے نئی خود ڈال لیتے ہیں؟ تو جو چادر بھی نہیں اتار سکتا تمہیں چادر دے سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ عقیدہ رکھو کہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اسی لیے حضور نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَّفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا اعلان کر دے میرے مدری کہ میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرا مالک بھی میرا خدا ہے جو چاہے۔ فرمایا اگر میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو احد میں میرے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، طائف کی گلیوں میں مجھے پتھر نہ مارے جاتے۔ فرمایا میں جب اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس لیے اپنے عقیدے رکھو کہ ہر چیز کا مالک کون ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔
آپ نے اللہ کے حکم اعلان کر دو کہ مالک الملک کون ہے؟ جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، ہر خیر کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ہر چیز پہ قادر میرا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پر میں اعلان کر دوں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر مسلمان پڑھا لکھا ہے جاہل آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اور اس میں پڑھتا ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ کسی کی طاقت نہیں کہ بول سکے جب تک اللہ تبارک و تعالی اجازت نہ دے۔ تو جب کوئی بول نہیں سکتا تو نفع نقصان کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب جبریل بھی صفیں بنا کے، ملائکہ بھی صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا جب تک اسے یہ تو کہتے ہیں نا 11ویں والا تیر چھڑا لے گا، اس سے بڑا شرک تو ابو جہل نے بھی کبھی نہیں کیا۔ وہ بھی تکلیف میں خدا کو پکارتے تھے، 11ویں والے کو نہیں پکارتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت ابو بکر کہتے رضی اللہ، بھائی جب بھی نام آئے رضی اللہ، سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ نکلے کمرے سے، چھپ گئے کہ باپ کو پتہ چلے گا۔ باپ آیا، دیکھا کہ خدا ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے۔ ایمان سے کہو کبھی خدا بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں جی، ہمارے بزرگوں کی مزاریں کبھی ٹوٹ جاتی ہیں؟ ان کے خدا ٹوٹ جاتے ہیں، تمہارے خدا نہیں ٹوٹتے، ہمارے بڑے مضبوط ہیں۔ ایسے جاہلوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں۔ مجھے خود کسی اچھا خا میں نام نہیں لیتا اس کا، اچھا خاصا ذمہ دار آدمی کہنے لگا، اور جی 1965 کی جنگ میں آپ کی فوج کی کوئی بہادری نہیں۔ میں نے کہا اچھا جی نہیں ہوگی تو کس کی ہے؟ کہتے ہیں وہ تو ہمارے پیر جو تھے نا وہ کھڑے ہو گئے، مداروں سے ایسے بم پکڑ لیے۔ میں نے کہا جی 1971 میں سارے پیر ناراض ہو گئے، ایک بم بھی نہ پکڑ سکے۔ خدا کا خوف کرو، صحیح عقیدہ رکھو کہ الحرب سجال بیننا و بینہم۔ حضور نے فرمایا جنگ ہمارے درمیان اور دشمن کے درمیان میں ایک ڈول ہے، کبھی وہ کھینچ لیتے ہیں، کبھی ہم کھینچ لیتے ہیں۔ کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے۔ فتح ہوتی ہے اللہ فتح دے کے آزماتے ہیں، شکست ہو تو شکست دے کے آزماتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ابھی قحافہ لال انگارا ہو کے گھر میں آئے اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ این ابی بکر۔ ماں تھی آخر سمجھ گئی کہ ابا ناراض ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ اور کہا کیا بات ہے؟ تیرے بیٹے نے آج میرا خدا توڑ دیا۔ اچھا خدا ہے جس کو بیٹا توڑ دے؟ اے خدا نہ ہوا مذاق ہوئی۔ آج میں نہیں چھوڑوں گا ابھی بکر کو سزا دوں گا۔ پتہ ہے اب توجہ کر کے سننا، توجہ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی، ابو بکر کا مقام سمجھ آئے گا۔ ابو بکر کی والدہ نے بی بی نے عرض کیا کہ ابھی قحافہ میرے بیٹے کو کوئی بات نہ کہنا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا۔ ان ابنی ھذا لہ شأن، مجھے معلوم ہوتا ہے اس میرے بیٹے کا کوئی بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ ابھی قحافہ نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگی جب میں حاملہ تھی میرے پیٹ میں ابھی بکر تھا، میں مکے کی فلاں وادی سے گزر رہی تھی کہ آواز آئی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبه فی السماء صدیق۔
صدیق وهو للنبی صاحب ورفیق. انہوں نے کہا آواز آئی کہ اے بی بی تمہیں مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ تو شان والا بچہ ہے جس کا آسمانوں میں بھی لقب صدیق ہے، اور ایک نبی پیدا ہوں گے یہ ان کا ساتھی بنے گا، یہ بڑے شان والا بچہ ہوگا. اس لیے بی بی نے کہا ابھی قحافہ میرے بیٹے سے کسی قسم کی بات نہ کرنا. تو علماء لکھتے ہیں کہ لم یعبد صنما قط، ابو بکر نے کبھی زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے. اور بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں حالانکہ شراب عام تھی، زنا عام تھا، لیکن ابو بکر نے اسلام سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پیا. کیوں کہ متقی جو ہو وہ پی سکتا ہے. تو اس کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک سے بچنے والا، وہ گناہوں سے بچنے والا، اتقا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. اور اللہ کی ہاں عزت کس کی ہوتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے ہاں اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور ابو بکر کے اتقا ہونے کی گواہی خود خدا دے رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. حضور فرماتی ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد یہ ایک پہلا شخص ابھی بکر ہے جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی، جس نے کوئی سوال نہیں کیا اور کہا ابسط یادک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہر آدمی کوئی ہاں نہ کو مسئلہ سوال کرتا ہے. ایک ابو بکر ہے، میں نے دعوت دی، انہوں نے کہا ہاتھ پہنا ہے حضور میں پہلے سے انتظار کر رہا ہوں. یعنی اسلام لانے سے پہلے اسلام ابو بکر کے دل میں گھر کر چکا تھا، اس لیے فوراً اسلام لائے. اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کارنامہ ان کا ہے کہ جن کی دولت اسلام کے کام آئی، جنہوں نے غلاموں کو چھڑایا. ایک دفعہ دیکھا کہ امیہ ظلم کر رہا ہے اور سرخ سرخ انگاروں کی طرح جلتے ہوئے پتھروں پہ بلال کو لٹایا ہوا ہے اور کوڑے برسا رہا ہے، اور جب بلال کہہ رہا ہے احد احد اللہ احد 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 صمد صمد صمد. وہ یوں پکارتا ہے اور بلال کو یوں مارتے ہیں. حضرت ابو بکر گزرے کہا امیہ ٹھہرو، کیوں ظلم کر رہے ہو یہ غلام پر؟ تم اس غلام کو بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا، اس شرط پہ کہ تمہارے پاس فلاں غلام بڑا خوبصورت ہے اور اس کے بعد 2000 درہم کی مالیت بھی ہے. اگر وہ غلام تم مجھے دے دو اور ایک اوقیہ یعنی ایک چھٹانگ کے قریب تم مجھے سونا دے دو تو پھر میں غلام تمہیں دوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے منظور ہے. سب کچھ دے دیا، غلام بھی دے دیا، چاندی بھی دے دی. حضرت بلال کو لے کے چلے. امیہ ہنسنے لگا، کہنے لگے ابو بکر تو بڑا تاجر تھا، تو نے آج گھاٹے کا سودا کیا ہے. ابو بکر نے کہا بدبخت تجھے پتہ نہیں تو اس کے رنگ پہ جا رہا ہے، اس کی شان کو بنانے والا جانتا. اللہ اکبر. زندگی باقی تو بات انشاءاللہ باقی. اللہ اللہ اللہ. کہتے جی کہ فاروق صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ پاک کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنے بھی مسلمان مرد یا عورتیں فوت ہو گئے ہیں دعا کریں اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے.
کہتے ہیں جی کہ اگر موت کا خوف ہوا تو قرآن میں ہے کہ اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اسی طرح قرآن میں فمن اضطر غیر مخمصۃ، اگر کوئی آدمی بھوک مٹانے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے خنزیر کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی جان بچنا یقینی ہو، پھر حرام کھا سکتا ہے. اگر ایک آدمی نے طواف زیارت تو کر لیا تو صفا مروا آج دوڑا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. میں مزدلفہ میں والدہ کا محرم تھا تو بہرحال کنکریاں تو درست ہے، اور 12 ذی الحجہ کو میں پھر پتہ نہیں کیا لکھا، بہرحال ماں تمہاری بیمار تھی، مزدلفہ سے چلے آئے تو کوئی حرج نہیں. جو مکے میں رہنے والے ہیں ان پہ طواف الوداع نہیں ہوتا. اللہ کے بندے، طواف الوداع باہر والوں پر ہوتا ہے، گھر والوں پر بھی ہوتا ہے. غسل کرنے اور وضو کرنے کے لیے کم سے کم پانی 2 مد بھی کافی ہے، لیکن احتیاط جتنا کر سکتے ہو کرو. کہتے ہیں میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ ہو تو 3 عدد سیب لے کے ان کو 7 طواف کرا کے کھلاؤ. ماشاءاللہ، یہ کوئی مولوی بھی نہیں ہے، نسخہ بھی نہیں ہے. من گھڑت قصے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. دعا کرو ہدایت دے اللہ. طواف یعنی وہ سیب کریں گے یا بندہ کرے گا؟ اگر سیب طواف کریں گے تو اس کو کیا پیدا ہوگا؟ تورات، زبور، انجیل کہتے کہ تورات زبور لکھائی کس چیز پر تھا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مکمل کتاب اتاری ہے، الواح تھی، تختیاں تھیں، اور زبان ان کی جو تھی وہ سریانی اور عبرانی تھی. قرآن میں نہیں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کہ حضرت موسیٰ نے وہ تختیاں زمین پہ ڈال دی. نہیں، میں کہتا ہوں کسی چیز پر بھی لکھی ہوئی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے اس تحقیق کرنے کی؟ بس مقصد یہ ہے کہ مولوی مکی کو تنگ کرنا ہے. اچھا بھائی، جتنا مرضی ہے ستا لو. طوائف نہیں جناب، طواف. زیادہ ثواب ہے یا تقریر سننے کا، علم سیکھنے کا زیادہ ثواب ہے؟ اصل میں شاید کیونکہ طواف بھی چکر کا نام ہے، طوائف بھی اسی چکر سے نکلا ہے نا. وہ بھی تو گھر گھر چکر لگاتی ہے نا. کہتے ہیں جی کہ شوہر نے وفات کے بعد، جائیداد تقسیم ہونے کے بعد اپنے حصے سے 5 لڑکوں میں کیا، 3 کو وصیت کر سکتے. بہرحال اگر اس نے ساری اولاد کو حق نہیں دیا تو قیامت میں پکڑا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ چاہے تو 3 کو دے دے اور 2 کو نہ دے. جو اس کی اولاد ہے، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بیوی ہے، اللہ نے قرآن میں باقاعدہ حصے بیان کر دیے ہیں، ان کے مطابق ان کو دینا ہو. نائی کے پاس بیٹھا تھا، پھر بھی اس نے ٹشو سے منہ صاف کیا، کچھ نہیں ہوتا، 1-2 ریال خیرات کر دو. اگر مسجد جیرانہ جائیں، واپسی پہ احرام نہ باندھیں، کوئی حرج نہیں. جیرانہ میقات نہیں ہے، میقات تو سیل ہے، طائف. میں طائف کیا لیکن چیک پوسٹ پہ واپس کر دیا، احرام باندھا، مگر مسجد جاتے ہی پتہ نہیں کیا ہے لگے تو وائف نے بھی احرام نہیں باندھا. بہرحال وائف نے احرام نہیں باندھا، اس پر تو کوئی حرج نہیں. تم نے احرام باندھا تھا اور کھلوا دیا گیا تو تم ایک بکری دم بھی دو گے اور عمرہ بھی کرو گے. کہتا ہوں میں نے طائف جانا ہے جہاں حضور کے پاؤں زخمی ہوئے. نہ وہ طائف رہا، نہ وہ گلیاں رہی، کیا دیکھو گے؟ نہ وہ بی بی حلیمہ کا گھر رہا، کیا دیکھے؟ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کیا دیکھنے جاؤ. پتھر ہے، پہاڑ ہے.
نبی پاک کی دعاؤں کی کتاب، دعائیں کوئی بڑی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، حزب اعظم بھی ہے، حسن حسین بھی ہے، الدعوات المعصورہ بھی ہے، کئی کتابیں ہیں۔ اگر گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں تو بیوی کو الگ کر دو، لیکن والدین کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرو، بیوی کے حقوق بھی ادا کرو، لیکن جھگڑا بڑھنے کا خطرہ ہے تو بیوی کو الگ رکھو، والدین کی الگ خدمت کرو، وہ خود راضی ہو جائیں تو پھر اکٹھے ہو جانا۔ کہتے ہیں جی کہ رشتوں میں عزت بڑھے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، مرد عورتیں لڑکے سب پڑھ کے دعا کیا کرو۔ طواف وداع کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہوتی، بس نیت ہوتی ہے کہ یہ ہمارا طواف آخری طواف ہے، اور دل میں دعا یہی ہو کہ یا اللہ پھر ہمیں نصیب فرما۔ بری نظر سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ میاں بیوی اپنے نکاح کی تجدید کر سکتے ہیں، کیوں شک ہے ان کو نکاح نہیں؟ جب شک ہے تو تجدید کا کیا معنی؟ اگر نکاح ہو گیا تو تجدید ہر سال کو یہ 51 منع ہے کہ تجدید کرو گے، وہی ایک دفعہ کافی ہے۔ آب زمزم جو ہے وہ بھی بیٹھ کے پینا چاہیے، وہ تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ایک آدمی نماز جنازہ میں 2 تکبیریں نکل گئیں پھر آیا تو جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے پورا کر دے۔ بھائی عمرہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مکے میں رہتے ہوئے جتنی دیر اس نفلی عمرہ مسجد عائشہ یا جیرانہ سے کرتا ہے اتنی دیر طواف کرتا رہے تو طواف افضل ہے۔ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے، جب سلام پھیرتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، یہ شیطانی عمل ہے۔ آخری صورتیں پڑھ کے دم کرو بدن پر۔ اکثر بچوں کا نام پتہ نہیں نمیرہ، پتہ نہیں کیا رکھنا جائز ہے، پتہ نہیں نمیرہ کیا نمرہ، ہاں رکھ سکتے کوئی بات نہیں، مسجد نمرہ نہیں ہے عرفات کے پاس، وادی نمرہ۔ میرا بھائی سلمان بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، مطار میں ایک پلر پر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا، پتہ نہیں تم نے کہاں سے ڈھونڈ نکالا ہے۔ الحمدللہ میں تو پیدا بھی یہاں ہوا، پڑھا بھی یہاں ہوں، اور میں نے تو آج تک وہ پلر نہیں دیکھا۔ یہ پتہ نہیں تم اتنی دور سے آگے وہ پلر بھی ڈھونڈ لیا، اور مطار میں کون سا پلر ہے جناب؟ عقل کرو، خدا کا خوف کرو۔ یہ تو ابھی مطار بڑھتے بڑھتے حکومت سعودیہ نے اتنا بڑھایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ مطار تو چھوٹی سی جگہ تھی۔ مکہ میں کام کرتا ہوں، حج پہلے کر چکا ہوں، والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے نام حج بدل کیا ہے، 12 تاریخ کو میں نے مینا میں قیام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ میں نے طواف کیا لیکن پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، 4 چکر کیے، 3 نہیں کر سکا، جب ٹھیک ہو جائے پھر پورا طواف دہراؤ، کیونکہ 4 چکر کرنے کے بعد تمہارے ذمے وہ طواف واجب ہو گیا ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، واجب ہے، سنت نہیں واجب ہے، اور ایسا واجب ہے جو 1 سیکنڈ کے لیے بھی حضور کے چہرے سے جدا نہیں ہوا۔ دیکھو نا، آپ مثلاً وطر میں تقنوت پڑھتے تھے، چلو پھر سارا دن تو نہیں پڑھتے تھے نا، لیکن یہ تو ایسا واجب ہے جو ہمیشہ حضور کے چہرے پہ سجا رہا۔ اس لیے علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ
کہ اس کو جو بار بار منڈاتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں۔ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حنفی ہیں بالکل خاموش رہیں، کوئی فاتحہ نہ پڑھیں، شافعی ہے تو پڑھتا رہے، ہم تو کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، دلائل علماء کا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں عورت کے منہ پہ کپڑا لگ جائے، کوئی دم شم نہیں دینا پڑتا، لگ گیا۔ عمرہ آپ کر سکتے ہیں مردہ جو فوت ہو گئے ہیں، اسی طرح طواف بھی۔ اگر ہم پاکستان سے آئے ہیں، اب عمرہ کرنا چاہیں، آپ طائف سے کریں، جدہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جہاں سے مرضی ہے کریں۔ مرنے کے بعد کل خانی جو ہے، کل خانی یا چلیسواں یہ جمعراتی ہیں، سب مولوی صاحب کا پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا کرنا بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے۔ یہ تو مولویوں کا اقتصادی مسئلہ ہے نا، کہ بھائی کل خانی ہوگی، اس کے بعد جناب 7 جمعراتیں ہوں گی، پھر چلیسواں، اتنے میں کوئی اور بھی تو محلے کا مر جائے گا نا، تو مولوی کا کھانا تو چلتا رہے گا نا، ہے حرام۔ جنازے کی نماز عورتوں کو پڑھنی چاہیے۔ یہ جو آج کل جو رابع ان میں مسا جائز نہیں ہے۔ اگر چمڑے کے موزے ہیں یا اتنی موٹی جراب ہے سمی نہیں کہ جس میں آدمی بغیر جوتے کے چل سکتا ہو، اس پہ مسا کرنا جائز ہے۔ میدان عرفات میں حنفی مسلک میں جو مقیم ہے وہ پوری پڑھیں گے، جو مسافر ہیں وہ قصر پڑھیں گے۔ جیسے بھی کسی نے پڑھی ہے دعا کرو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ اس بدبخت کو نماز کی توفیق دے جس نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز کا پابند بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ دین والوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیماری ہے، ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ مثلا عصر کے لیے کیا تو وہ وضو مغرب تک کافی ہے، طواف کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، ٹوٹتا رہے، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ تحت سرۃ ناف کے نیچے، چونکہ حضرت علی کی روایت ہے کہ من سنت، کہ سنت یہ ہے حضور کی، ان یضع یمینہ علی شمالہ تحت سرۃ، کہ دایاں بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ اگر ایک آدمی جتنے سے بغیر احرام کے حرم آتا ہے کوئی حرج نہیں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھا، بیٹی کی شادی کے 2 مہینے کے بعد حالات خراب ہو گئے، 2 رکعت پڑھ کے وہ بیٹی دعا مانگے اور یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، اور استخارہ بھی کریں کہ کیا اس رشتے کو باقی رکھنا بہتر ہے یا توڑ دینا بہتر، تاکہ زندگی تو نہ عذاب میں گزر جائے نا۔ بیٹی کی نوجوان بیٹی ہے، 2 مہینے کے بعد گھر آ گئی، اب ساری زندگی وہ بیٹھی ہے۔ استخارہ کریں، اگر استخارے میں فیصلہ ہے تو فیصلہ کر لیں۔ یہ ہمارے ماں بڑی ضد ہوتی ہے کہ خاوند 50 سال تک بیوی کے پاس نہیں آئے گا، نہیں طلاق نہیں دوں گا جی، وہ جتنے گناہ کرے گی انشاءاللہ تیرے اوپر لکھے جائیں گے۔ نہیں بنتی چھوڑ دو۔ اللہ نے طلاق کیوں رکھی ہے؟ کوئی طلاق بٹھائی تو نہیں نا کہ بھئی اگر کوئی حل نہ ہو طلاق۔ طائف گئے تھے، علم نہیں تھا، عمرہ نہیں کیا، اب عمرہ بھی کرو، دم بھی دو، انشاءاللہ علم ہو جائے گا۔ جس چپل میں ہڈی نظر نہ آئے سب چپلوں میں عمرہ ہو جاتا ہے۔ میقات سے گزرنے پر احرام لا، ورنہ میقات بنائے کیوں گئے؟ اسی لیے تو ہے کہ بغیر احرام کے کوئی نہ گزرے۔ اگر مسجد عائشہ دیکھنے جائیں، وہ مسجد عائشہ میقات تھوڑا ہے، وہ تو حرم کے باہر ہے، میقات تو مدینہ شریف ہے۔ ذوالحجہ کو عمرہ کیا، پورے سر پہ مشین پھیری، 10 ذوالحجہ کو بعد حج دوبارہ عمرہ، سر پہ 0 کی مشین پھیری، کافی بار اترے، ٹھیک ہے۔
صاف کپڑا کعبے سے لگاتے ہیں، کچھ نہیں ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا تو کپڑے کو کیا ہوگا؟ تم جو اتنے دیر سے طواف کر رہے ہو، ایمان سے کہو، جو داڑھی مٹاتا تھا اسے رکھ لی ہے؟ ہاں جی، جو ماشاء اللہ برگر شریف کھا رہے ہو اور پیزا شریف اور میکڈونلڈ شریف اور KFC شریف کھا رہے ہو، یہ حج کی نشانی ہے؟ پتہ ہے کہاں کا گوشت ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ انہوں نے بروسٹ کھانا ہے بس۔ بہرحال حجر اسود کے سامنے ایک دفعہ، یہ نہیں کہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو بدعت ہے، اللہ اکبر بس۔ سفری نماز کے لیے اگر سفر 78 کلومیٹر ہے تو آدمی مسافر ہو جاتا ہے۔ کسی سید کی بیٹی کی شادی کسی غیر سید سے ہو سکتی ہے۔ حضور کی شادیاں جو ہیں، بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی ہے۔ حضرت عثمان تو بنو امیہ میں سے تھے، وہ کیسے ہو گئی؟ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سید میں کریں تاکہ کف وہ برابر ہو تو ذرا معاملہ ٹھیک رہتا ہے، ورنہ دماغ میں خلل ضرور آتا ہے کہ وہ بیوی سمجھتی ہے کہ دیکھو میں سید زادی ہوں، یہ پتہ نہیں چمار ہے، موچی ہے، پولی ہے، میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ نفرت تو پیدا ہوتی ہے نا پھر، اس لیے بہتر ہے کہ کف ہو، ورنہ شریعت میں جائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، سید کوئی قوم نہیں، سید کا معنی ہے سردار۔ جیسے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ جیسے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، قیامت والے دن نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے۔ اور سید النساء فاطمہ الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ۔ سید تو لقب ہے، قوم تھوڑی ہے، قوم تو قریش ہے، حضور بھی قریشی ہاشمی تھے۔ اگر ایک آدمی نے فجر کی نماز کے بعد طواف ختم کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، صفا مروا دوڑ کے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھی، بالکل ٹھیک کیا۔ حالت احرام میں تمباکو کھانا یا سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ حرام تو پہلے بھی تھا نا، احرام کی وجہ سے ڈبل حرام ہو گیا۔ اعتکاف کے دوران غسل جائز ہے، کوئی ضروری ہو مجبوری ہو، ورنہ کیوں غسل کریں؟ معنی یہی ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ بیچ کے کشتیاں توڑ کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ بریلوی کے پیچھے نماز ہوتی ہے اگر وہ صاحب بدعت ہے، اگر وہ کونڈے کرتا ہے، اگر وہ جمعراتیں کرتا ہے، اگر کل خانیاں کھاتا ہے، اگر قبروں پہ اذانیں دیتا ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ عربی غیر عربی قرآن فرش پر رکھ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو قرآن پہ خود عمل ہی نہیں کرتے، ان سے بڑی بے ادبی بھی کوئی ہے؟ تم صرف چومنے کی حد تک تو ادب کرتے ہو، عمل نہیں کرو گے۔ بہرحال قرآن کا احترام کرنا لازم ہے، نہیں کرتے تو اللہ کو جواب دیں گے۔ ہاتھ پہ بوسہ دینا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ قرآن خوانی جو ہے خود گھر میں آپ بیٹھ کے پڑھو، کرایہ پر نہ پڑھواؤ۔ یہ خوانی آئے نا، سمجھ لو بدعت آ گئی۔ کل خوانی، قرآن خوانی، جہاں جہاں یہ لفظ لگتا ہے نا ڈرو۔ حرم میں ہوٹل جا رہا تھا، ایک سبز پگڑی والا بھی تھا، اس نے کہا حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا ان کی نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے تو ہم کیا کریں؟ 30 لاکھ آدمی ان کے پیچھے پڑتا ہے، یہ چند نہیں پڑھتے، تو میں خود اندازہ کر لیں کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں۔ اب یہ سارے لاکھوں تو بدقسمت نہیں ہیں، معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہم بدقسمت ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اچھا یہ بھی کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حج کیسے ہو جاتا ہے؟ حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں، وہاں بھی۔
ہندوستان سے فون آیا تھا کہ مدینے سے مٹی کے پیالے لے کر، مدینے سے مٹی کے پیالے ملتے ہیں تو لے جاؤ، ہم تو منع نہیں کرتے، ہمارا تو عقیدہ ہے مدینے کی مٹی شفا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، روایت تو ضعیف ہے، کہ اگر مدینے میں جاؤ اور مٹی اڑ رہی ہو اس کو آنے دو اپنے منہ پر، کیونکہ غبار المدینہ شفاء من الجذام، جس کے منہ پہ مدینے کی مٹی پڑ گئی اللہ اس کو کوڑ کی بیماری سے بچا لیتے۔ حرم شریف کے لیے چندہ دینا چاہتا ہوں۔ حرم شریف کو تو خیر چندے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کے بادشاہوں نے الحمدللہ حرم کے لیے تو بلینک چیک رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر شوق ہے تو نیچے دفتر بنے ہوئے ہیں ریاست الحرمین کے، ان میں جا کے جمع کرا دیں، وہ کسی کام میں لگا دیں گے۔ کہتے جماعت کے وقت مسجد حرام کے گیٹوں کے باہر صفوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی نہیں ہونی چاہیے، اللہ ہدایت دے، صفیں ملنی چاہیے۔ میری 4 بچیاں ہیں، بیٹا ہو جائے، اور بھئی ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ بیٹی دے تو کہو الحمدللہ، اللہ بیٹیاں دے تو کہو الحمدللہ۔ بعض اوقات بیٹا جو ہے نا وہاں خاندان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے اور بیٹیاں عزت کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے تم اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ باقی ایک مسئلہ سمجھ لو کہ یہ بیٹیاں جو ہے ہمارے ہاں جو دیہات میں ایک عذاب ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو کہتے ہیں اگلے سال پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ اس سے لڑکی ہی اور لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ جناب کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ افرائی تم ماں تبنون، بیج جو ہے وہ مرد ڈالتا ہے، عورت تو زمین ہے، بیج کھجور کا ڈالو گے کھجور نکلے گی، آم کا ڈالو گے تو آم نکلے گا، یہ تو تمہارا قصور ہے، اپنا علاج کرو، عورت کا کیا گناہ ہے؟ اور آج کل علاج ہے، میڈیکل اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ اگر ایک مرد کے اندر جو جراثیم ہے وہ مردانہ نہیں ہے، زنانہ ہے، تو وہ دوائیں دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ طواف کے وقت جب طواف ختم ہوگا پھر بھی استلام کریں گے اللہ اکبر وللہ، اس وقت بسم اللہ نہیں کہیں گے، بسم اللہ ابتدا میں ہوتی ہے، ختم پہ نہیں ہوتی۔ رشتے کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ سورۃ الرحمن ہے، وہ میری بیٹی خود بھی پڑھے، اس کی والدہ، بھائی، بہن 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا مانگو، انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر اللہ بہتر رشتہ نصیب کریں گے۔ میرا بیٹا کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ نفلی طواف میں عورت نقاب کرے کر سکتی ہے، وہ تو صرف احرام میں نہ باندھے نقاب۔ شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ ضرور ہوتا ہے۔ مجھے خواب آیا ہے، پر خواب کا مجھے پتہ نہیں ہے جی، کسی بزرگ سے جا کے تعبیر حاصل کرو۔ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھتا رہے جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔ اگر طواف میں قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو حضور ختم کر دیتے۔ افضل کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضور نے امت میں شفقت کی ہے تاکہ جاہل سے جاہل بندہ بھی سبحان اللہ تو پڑھ لیتا ہے نا۔